نے ارشاد فرمایا جہنمیوں میں جو لوگ ہوں گے ان کا صرف ایک ڈاڑھ کا دانت جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہوگا، اور ان کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینے کے درمیان جو سپیس ہے تقریباً سمجھ لیں 450 کلومیٹر، ایک جہنمی کے بیٹھنے کی اتنی بڑی جگہ ہے۔ اور ان پر جو عذابات ہیں وہ طرح طرح کے عذابات کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ بھڑکائی گئی ہے کہ جس آگ کو دیکھنے کے بعد ہی دل اچھلنے لگ جاتے ہیں، جسم کے اندر دل پکنے لگ جاتا ہے، ہڈیوں کو چورا چورا کر دینے والی آگ۔ کئی طرح سے ان کے تذکرے قرآن پاک میں آئے۔ جب جہنم کو قیامت کے دن لایا جا رہا ہوگا تو وہ اپنے اندر ڈالے جانے والے جہنمیوں کو دیکھ کر چنگھاڑ مارے گی، آواز کرے گی۔ کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ارشاد فرماتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم اپنے اندر آنے والوں کو دور سے دیکھتی ہے تو خوب تیز آواز میں چیخ مارتی ہے، اور اس کی چیخ سارے لوگ سنتے ہیں۔ اور جب اس میں ڈالا جانے لگتا ہے تو وہ اتنے غضب میں ہوتی ہے، دوزخ اتنی غضب میں ہوتی ہے کہ اس کی آواز کی ہیبت سے اندر سارے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی طرح کیفیت میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں یوں فرماتا ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اس دن ہم کہیں گے اے دوزخ کیا تیرا پیٹ بھر گیا؟ وتقول هل من مزید، دوزخ کہے گی اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے، اور زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ تو لوگوں سے بھرا جائے گا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، قرآن کہتا ہے کہ ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسانوں کو اور پتھروں کو بنایا جائے گا۔ جب جب انسان اس میں ڈالے جائیں گے آگ اتنی تیزی سے بھڑکتی چلی جائے گی۔ میرے عزیزو، دوزخ کے صفات میں جو بیان ہوا ہے، ایک بار نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما، ایک بہت بڑی دھماکے کی آواز آئی۔ صحابہ سے حضور نے پوچھا کیا تم نے یہ آواز محسوس کی، کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آج سے 70 سال پہلے جہنم کے منہ سے ایک پتھر گرایا گیا تھا، اس کی تہ میں اب جا کر کے وہ گرا ہے۔ یعنی جہنم کے اوپر سے اگر کوئی چیز گرائی جائے تو اس کے تہ میں جانے میں اسے 70 سال لگ جائیں۔ جبکہ یہ فرمایا گیا کہ آسمان جو آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی یہ بادل نہیں، آسمان جو حقیقی آسمان ہے، آسمان سے اگر زمین پر کوئی چیز گرا دی جائے تو صبح سے شام سے پہلے پہلے پتھر نیچے پہنچ جائے گا، جبکہ آسمان اور زمین کے بیچ کا فاصلہ 500 سال کا بتایا گیا، گھوڑے کی مسافت کا، حدیث پاک میں۔ تو یہ جو مسافت ہے اس میں ایک دن کے اندر ایک پتھر پہنچ سکتا ہے، اور دوزخ کے اندر پہنچنے کے لیے 70 سال لگ جاتے ہیں، تو اس کی گہرائی کا اندازہ کیا ہوگا، وہ کتنی گہرائی ہوئی۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ بیان فرمایا حدیث میں کہ اس جہنم کے 7 طبقے ہیں اور 7 دروازے ہیں، ہر ایک میں الگ الگ قسم کے لوگ ڈالے جائیں گے۔ مشرکین کا دروازہ الگ ہے، منافقین کا الگ ہے، کفر کرنے والوں کا الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہمیشہ رہنے والے تو یہ ہو گئے، پھر جو عذاب چکھنے والے ہیں، چغل خوروں کا دروازہ ہے، سود خوروں کا دروازہ ہے، زنا کرنے والوں کا دروازہ ہے، چوروں کا دروازہ ہے۔ یہ سب دروازے ان الگ الگ گناہ کرنے والوں کے نام سے وہاں پر مرقوم ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، دوزخ کو جو اس دن لایا جائے گا، فرمایا گیا کہ 70,000 فرشتے اس کو کھینچ کر کے لا رہے ہوں گے، کہ ایک فرشتے کی طاقت کا اندازہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ایک فرشتہ یہ موجودہ پوری دنیا کو ہلا سکتا ہے، لیکن قیامت کے دن جہنم کو کھینچ کر کے لایا جا رہا ہوگا تو 70,000 فرشتے بیڑیاں ڈال کر کے جہنم کو لا رہے ہوں گے، اور جہنم کے کان بھی ہیں، جہنم کی آنکھ بھی ہے،
جہنم کی ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ سنتی بھی ہے، بولتی بھی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور جب لایا جا رہا ہوگا فرشتے گھسیٹ کر کے لا رہے ہوں گے تو وہ اپنی بھوک کا احساس کرتی ہوگی، چیختی ہوگی، اور اس کی بھوک صرف اور صرف یہی انسانوں سے پوری کی جائے گی، کفار و مشرکین اور گنہگاروں سے اس کو بھرا جائے گا۔ میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ تم جو دنیا میں آگ جلاتے ہو، یہ اس جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، یعنی 69 حصے اور اس کو تپایا جائے تو جہنم کی آگ ہوگی۔ ہم دنیا کی آگ کو سہ نہیں پاتے، ہم دنیا کی آگ میں اپنی انگلی نہیں رکھ پاتے، لیکن جہنم کی آگ اس سے 70 گنا زیادہ بھڑکائی ہوئی ہے۔ 1000 سال تک اس آگ کو بھڑکایا گیا تو سرخ ہو گئی، لال ہو گئی، پھر حدیث پاک میں ہے دوبارہ اس آگ کو 1000 سال تک بھڑکایا گیا تو وہ آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک اس آگ کو تپایا گیا تو وہ کالی ہو گئی۔ اب فرمایا گیا جہنم کی آگ صرف اور صرف کالی ہے، وہاں روشنی کا کوئی نام ہی نہیں ہے، وہاں کوئی روشنی کا نام نہیں ہے۔ دوزخ کی آگ کا اندازہ اس طرح بتایا گیا۔ جہنم میں ڈالے جانے والوں کی صفات سورہ واقعہ میں بھی موجود ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جب وہ جائیں گے اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم و حمیم و ظل من یحموم لا بارد ولا کریم، جب ان کو ڈالا جائے گا، یہ بائیں جانب والے، کیا بائیں جانب والے تم کیا جانو، وہ ایسی خطرناک ہواؤں میں ہوں گے وہاں پر۔ اچھا، 3 طرح کا عذاب بتایا گیا، ایک آگ کا عذاب، ایک دھوئیں کا عذاب، اور ایک ٹھنڈ کا عذاب بھی ہے۔ ٹھنڈ کا عذاب یعنی ایسی برفیلی جگہ کہ جو ہڈیوں کو گلا دیا کرتی ہے، وہ عذاب بھی وہاں پر ہے۔ زمہریر اس کو قرآن میں فرمایا گیا۔ تو وہاں ایک دخان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا دھواں کا عذاب، جس سے دم گھٹتا ہے، جس سے سانس نہیں لے سکتا آدمی۔ یہ تینوں طرح کے عذاب ہیں۔ کھانے کے لیے تھوہڑ کا ایک درخت، تو تھوہڑ اس کو کہا گیا، شجرۃ الزقوم، یہ کانٹے دار ایک درخت۔ جب جہنمی بھوک کی شدت کا احساس کر رہے ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانا دیا جائے، تو ایک کانٹے دار درخت ہے جس کو تھوہڑ کا پھل کہا جاتا ہے، وہ دیا جائے گا۔ وہ اتنے کانٹے بھرا ہوا ہوگا کہ اس کو جب دوزخی کھائے گا تو اس کے گلے میں سے اٹک کر کے کانٹے حلق سے باہر آئیں گے، اس کی گردن سے کانٹے باہر نکلنے لگ جائیں گے، نہ وہ اندر جاتے ہیں نہ باہر آتے ہیں۔ اس پھل کی کیفیت یہ ہے، تو پھر وہ شدت سے چیخ مار کر کے کہیں گے کہ ہمیں پانی تو دیا جائے۔ اب مائے حمیم دیا جائے گا۔ مائے حمیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فشاربون شرب الہیم۔ یہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو اس دن جو پانی پلایا جائے گا وہ جہنمیوں کا سڑا گلا ہوا پیپ ہوگا جس کو پکایا جائے گا، اور اس کے بعد وہ اتنا کھولتا ہوگا کہ جب ان کو پھل ہضم کرنے کے لیے دیا جائے تو وہ پانی قریب کریں گے تو ان کے نیچے کا جبڑا لٹک کر کے نیچے زمین تک آ جائے گا، یعنی اس کی جھلس کر کے آگ اتنا گرم ہوگا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ وہی پانی جب وہ پینے کی کوشش کریں گے تو وہ پھل تو ختم ہوگا لیکن ان کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے نکل چکی ہوں گی۔ یہ کیفیت ان کی کنٹینیو ہوتی ہوگی۔ آپ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنا دردناک عذاب ہے، اس کے بعد تو موت ہے، لیکن حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جب ان جہنمیوں کا یہ عذاب دیکھیں گے تو وہ اتنا چیخ کر کے داروغہ دوزخ حضرت مالک رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کریں گے۔ حضرت مالک علیہ السلام جو جہنم کے داروغہ ہیں، اس فرشتے سے یہ پکار کر کے کہیں گے کہ ہماری بات کرا رب تعالیٰ سے، ہمارا حساب کر دے، ہمارا یہاں خاتمہ ہو جائے، ہم یہ سہ نہیں پا رہے ہیں۔ قرآن پاک میں یہ بھی ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب ان کی چمڑیاں جلیں گی اللہ فرماتا ہے ہم دوسری چمڑی پہنا دیں گے تاکہ وہ نیا عذاب چکھ سکیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
1 घंटे में 70 बार चमड़ी बदली जाएगी। 1 मिनट से भी कम टाइम में उनकी चमड़ी बार बार बदली जाएगी ताकि वो नया अजाब चख सके। क्योंकि चमड़ी जलने के बाद, जैसे कि साइंस भी ये कहती है कि पेन रिसीवर ख़त्म हो जाता है, दर्द को वो महसूस करने वाला हिस्सा जलने के बाद कम होता है, और कुरान कहता है कि हम नई चमड़ी उनको लगाएंगे ताकि दर्द का एहसास हर बार होता रहे। अब जब वो 1000 साल तक हज़रत मालिक अलैहिस्सलाम उनकी तरफ तवज्जो नहीं करेंगे और फिर कहेंगे तुम मुझे क्यों कहते हो, तुम्हारे रब से कहो। उसके बाद फिर 1000 साल तक वो हज़रत मालिक को चीखते रहेंगे कि रब से हमारी बात करा। हज़रत मालिक अल्लाह करीम की बारगाह में कहते, ऐ रब्बुल आलमीन, दोज़ख में पड़े हुए इन तमाम जहन्नमियों ने तुझे पुकारा है, तू इनका फैसला फरमा दे। अब रब तबारक व तआला फरमाता है, 2 रिवायात में उसमें सारे कुफ्फार भागते हुए दरवाजे की तरफ आएंगे और जन्नतियों को भी बुलाया जाएगा और जन्नती भी भागते हुए दरवाजे तक आएंगे। जन्नती डर रहे होंगे कि कहीं हमको निकलने के लिए ना कहा जाए, और दोज़खी इस बात की खुशी में होंगे कि शायद हमको यहाँ से निकाला जा रहा है। और जब सब पूरे दरवाजे के करीब पहुँचेंगे तो रब तबारक व तआला जहन्नमियों से पूछता है, सवाल फरमाता है, क्या अगर तुम्हारे यहाँ से निकलने के लिए फिदिया देना पड़े तो क्या दे सकते हो? तो वो कहेंगे कि जितनी बड़ी दुनिया हम छोड़ कर क्या है, दुनिया में जो कुछ भी नियामतें थी, जितना माल था, जितना सोना चांदी, पूरी दुनिया, मौला अगर ये देने की हमारी ताकत हो तो हम वो सब दे करके जहन्नम से निकलेंगे। पूरी दुनिया दे करके हम तेरे दोज़ख से निकलेंगे। तो रब ताला फरमाता है, मैंने तो इतना बड़ा हुक्म तुमको दुनिया में नहीं दिया था, मैंने तो सिर्फ तुमको ईमान लाने का कहा था, और तुमने कुफ्र करके इतनी बड़ी सज़ा को अपने ऊपर मुसल्लत किया। आज पूरी दुनिया फिदिये में देने को तैयार हो, और कल जब तुम जिंदा थे तो 2 रकात तुम्हारे लिए भारी थी, तुम्हारे लिए राह खुदा में 1 रुपया भारी था, और आज पूरी दुनिया फिदिया में सदका करके निकलना चाहते हो। रब तबारक व तआला जहन्नमियों से फरमाएगा, मैंने इतनी बड़ी चीज़ का तो तुम्हें दुनिया में हुक्म नहीं दिया था, इतनी बड़ी चीज़ का हुक्म नहीं दिया था। अब सुनो, एक मेंढे की शक्ल, एक बकरे की शक्ल की कोई चीज़ लाई जाएगी जन्नत और दोज़ख दोनों के बीच में। जन्नती भी देख रहे होंगे और दोज़खी भी देख रहे होंगे। रब तबारक व तआला उन दोनों लोगों से पूछेगा, जन्नतियों को भी और दोज़खियों को भी, कहा इसको पहचानते हो, इसको पहचानते हो, ये क्या चीज़ है? सब पुकार कर कहेंगे, हाँ मौला हम पहचानते हैं, ये मौत है, ये मौत है जो हमारे यहाँ आया करती थी, मौत को सब पहचानेंगे। तब रब ताला फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा, मौत को अब ज़बह कर दो। मौत को सबके सामने ज़बह कर दिया जाएगा, एक मेंढे की शक्ल की चीज़ ला करके, और रब ताला उस वक्त फरमाएगा, अब न जन्नतियों पर मौत आएगी न दोज़खियों पर मौत आएगी, मौत है ही नहीं। तो अब जिसको जो सहना है वो सहना होगा। तुम 10 बार जलाए जाओगे तो भी मरना नहीं है, तुम 10 बार काटे जाओ तो भी मरना नहीं है। अब रब ताला कुरान में फरमाता, फी नारी जहन्नम व फीहा खालिदून, दोज़ख के अज़ाब में, दोज़ख की आग में हमेशा हमेश के लिए चले जाओ। मैंने खुतबे में यही आयत शुरू में पढ़ी थी, सउस्ली ही सक़र वमा अदराक मा सक़र। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हें झोंक दूंगा दोज़ख में, और तुम क्या जानते हो कि दोज़ख क्या है, दोज़ख क्या है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उसके मुतालिक फरमाया है, वमा अदराक मा हिया नारुन हामिया, तुम्हें पता है कि ये क्या है? कि उस दिन दोज़ख के सिलसिले में, और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जिब्राइल अमीन ने कसम लेकर के फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दोज़ख के अंदर से एक सुराख खोल दिया जाए दुनिया की तरफ, तो पूरी दुनिया सिर्फ उस सुराख की गर्मी से मर जाएगी, पूरी दुनिया में मौजूद लोग खत्म हो जाएंगे। अगर एक सुराख दोज़ख का खोल करके दुनिया की तरफ कर दिया जाए। और यह भी फरमाया कि जो जहन्नम के फरिश्ते हैं अज़ाबात देने के लिए,
ان فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بھی دنیا میں اتر جائے تو اس کی ہیبت سے لوگوں کے بھیجے پھٹ جائیں، اس کی ہیبت سے لوگ زمین بوس ہو جائیں، بے ہوش ہو جائیں، ایک فرشتے کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے دنیا میں۔ عزیزان گرامی وقار، وہ ہے دوزخ، یہ ہے جہنم، جس کی متعلق ابھی میں نے جو کہا وہ شاید 5% بھی نہیں کہا ہوگا۔ مختصر سی بات میں اس لیے آج یہ آپ کے سامنے رکھا کہ لوگوں کو یہ ہلکا لگتا ہے کہ دوزخ سے آزاد ہو رہا ہے، کوئی جیل ہے کہ یہاں سے آزاد ہو گیا، پہلے وہاں پر بھی کھانا پانی سب چل رہا تھا۔ دوزخ، جہنم، جس کے تصور سے رونگٹے کانپ جائیں جسم کے اندر۔ صحابہ ڈرتے تھے، اولیاء ڈرتے تھے، انبیاء ڈرتے تھے، جن کے لیے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشارت دے دی تھی جنت کی، اس کے باوجود وہ خوف سے تھراتے تھے۔ دوزخ کا ذکر آتا قرآن پاک میں تو اللہ نے سورہ فجر میں فرمایا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم، یہ وہ دن ہوگا جب پوری زمین ہلا دی جائے گی، ہلا دی جائے گی، سب کچھ ہل جائے گا، اور فرشتے صف در صف اللہ کی بارگاہ میں ہیبت سے کھڑے ہوں گے، کسی کی بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اس وقت دوزخ کو لایا جا رہا ہوگا۔ اور دوزخ کو لائے جانے کا جو منظر بتایا گیا ہے، اللہ اکبر، 70,000 فرشتے جب اسے کھینچ رہے ہوں گے، پورے محشر میں ایک ہلچل ہوگی، پورے محشر کے میدان میں ایک عجیب سی ہلچل ہوگی کہ جہنم کو لایا جا رہا ہے، دوزخ کو لایا جا رہا ہے، اور ہر ایک ڈرا ہوا ہوگا، نہ جانے کس کا نام آئے گا، پتہ نہیں کس کو وہاں جھونکا جائے گا۔ اور دوزخ کی زبان بھی ہے، وہ آگ اگل رہی ہوگی اور جہنمیوں کی طرف بہت تیزی سے دیکھ رہی ہوگی۔ یہاں تک کہ ایک حدیث میں یہ بھی ملتا ہے، نبی اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن اس دوزخ کو دیکھ کر کے رو رہے ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ، آخر اس دوزخ کو لایا گیا، کیا اس میں اب میری امت کو جھونکا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دن دوزخ کے ان حالات کو دیکھ کر رو رہے اللہ کریم کی بارگاہ میں۔ عزیزان گرامی وقار، اس سے آزادی کے لیے جو اولیاء کرام رویا کرتے تھے وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج تو ہماری کیفیت یہ ہے، دوزخ دوزخ دوزخ، کچھ رہ نہیں گیا، ہلکے انداز میں بولنا، ہلکے انداز میں سن لینا اور چلے جانا۔ کیا ہمارے دلوں پر کچھ اثر ہوتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھیگتی ہیں اس نعرے دوزخ سے، جس کا صرف اور صرف تذکرہ سن کر کے ہمارے اندر ایمان ہو تو تڑپ جانا چاہیے کہ اے اللہ، میں تیری دوزخ کے عذاب کو سہنے کے قابل نہیں۔ آج موم بتی میں میری انگلی جل جائے تو میں برداشت نہیں کر پاتا، تو پھر اس دوزخ کا کیا حال ہوگا جس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کے جتنے بڑے اونٹ ہوتے ہیں، اتنا بڑا تو دوزخ کا ایک بچھو ہوگا، ایک بچھو ہوگا، اونٹوں کے برابر کے بچھو ہوں گے، اور سانپوں کا ڈنک ایسا ہے کہ وہ سانپ کا ڈنک کسی پہاڑ پر بھی یہاں کی وہ مار دے سانپ دوزخ کا، تو پہاڑ کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پاش پاش ہو جائے۔ لیکن یہ سب دوزخیوں پر مسلط کیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہلکا عذاب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس کی گرمی سے تانبے یا پیتل کی پتیلی میں کوئی پانی جیسا پکتا ہے، ایسا اس کا بھیجا پک کر ابل رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ میں سب سے بڑے عذاب میں مبتلا ہوں۔ حضور فرماتے جبکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا، اور جو دردناک عذاب ہے، جو ذلت والا عذاب ہے، جو بڑا عذاب ہے، اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ لیکن یہ تمام حالات اس رمضان کے اخیر عشرے میں میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ عشرہ وہ مبارک ہے کہ جس کے متعلق حدیث میں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو دوزخ سے آزاد ہو رہے ہوں گے؟ کاش ان کو طلب ہوتی کہ ہم دوزخ سے آزاد ہوتے اس آخری عشرے میں، ورنہ آخری عشرے میں تو لوگ رات بھر کیرم کھیلنے میں گزار رہے ہیں، رات بھر فٹ بال اور کرکٹ کھیل کر کے، جبکہ بخشش کی راتیں ہیں،
اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے ان راتوں میں مجھ سے مانگ لو، میں تمہیں جہنم سے آزاد کروں گا۔ کس کو پڑی ہے؟ کس کو پڑی ہے؟ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ رات کس طرح سے بتائیں۔ لوگ اپنے رات کے ٹائم پاس کرنے کے لیے الگ الگ ہیلے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ کسی کو لوڈو کھیلنا ہے، کسی کو کیرم کھیلنا ہے، کسی کو کرکٹ کھیلنا ہے۔ او امت مصطفیٰ، تمہاری قسمت کیا ہو گئی؟ تمہاری سوچیں اور تمہاری فکریں کیسے بدل گئی؟ زندگی تو کھیل کود میں گزری ہی ہے، کیا یہ آخری اشرا بھی تم اسی طرح کھیل کود میں گزارو گے؟ وہ رحمان رب ذوالجلال جس کی ہیبت سے ملائکہ کانپ رہے ہیں، ملائکہ تمہاری طرف دیکھ کر کے کیسے رشک کرتے تھے، لیکن آج کیا ہو گیا تمہارے اوپر؟ آج بھی ملائکہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اللہ کریم روزانہ پکار رہا ہے اس امت کو، لیکن یہ امت اس کی طرف توجہ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی کو مانگنا نہیں ہے کہ مولا ہماری بخشش کرتے ہیں۔ تراویح میں بھی تو ایسے بھاگتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ باہر ان کا سامان چھوٹ گیا ہے، ایسے فوراً مسجد سے بھاگ کر چلے جائیں۔ تمہیں 1 گھنٹہ اللہ کے گھر میں بھاری پڑ جاتا ہے، کوئی حافظ اگر 10 منٹ زیادہ کر دے تو اس کے اوپر بمباریاں ہو جاتی ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگنے لگتا ہے جھیلا دیا آج تو اس نے، کس کام میں؟ ارے میرے عزیزوں، جو جنتی خواتین کی سردار ہے میرے مصطفیٰ کی بیٹی، سجدے سے سر اٹھاتی تھی صبح کے وقت، پھر یوں کہتی تھی کہ مولا تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا سجدہ پورا نہیں ہو پاتا، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہو گئی کہ میرا پورا سجدہ نہیں ہو پاتا، اور تم یہاں پر رکعتوں کو گن گن کر کے بھاگنے کی فراق میں ہو۔ دنیا کے ہزاروں کام پڑے ہیں میرے عزیزوں، لیکن کیا ہوگا اس دن جب قیامت کے دن فیصلہ سنا دیا جائے؟ اس دن سوائے اس کے کچھ نہیں کہو گے کہ اے اللہ ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اے اللہ ہم کو یہاں سے نکال دے، ہم نیک کام کر کے آئیں گے۔ یہ قرآن میں ہے، دوزخی ہر ایک پکارے گا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، پہلے جیسے کرتے تھے ویسا نہیں کریں گے، ہم اچھا کام کر کے آئیں گے، ایک بار ہم کو نکال دیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اب اس کے بعد کوئی موقع نہیں، اور جہنم کا دربان خود ان سے پوچھتا ہے الم یاتیکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا آیا نہیں تھا؟ وہ کہیں گے قالو بلا، ہاں آیا تو تھا، آیا تھا، ہم کو دوزخ کے متعلق بتایا تھا۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے تو جھٹلا دیا تھا، ہم نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ کی طرف سے کیا چیز آئی ہے۔ سورہ ملک پڑھو تبارک، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا القوا منہا، یعنی جب کبھی اس میں ڈالے جائیں گے تیز چنگھاڑ سنیں گے اور ان کو تانے دیے جائیں گے جہنمیوں۔ میرے عزیزو، وہ کون سے اعمال ہیں جو لے کر کے جاتے ہیں؟ وہ ایک لمبی فہرست ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور کفر کرنا، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے دوزخی ہے، شرک اور کفر میں ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو گناہ ہیں اکثر دوزخی جو ہوں گے، سورہ مدثر کی آیت میں پڑھتا ہوں 29ویں پارے میں، بہت سارے جہنم میں جو گئے ہیں تو جہنمیوں سے پوچھا جائے گا یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر، دوزخی دوزخ سے پوچھ رہے ہوں گے ایک دوسرے سے کہ تم کیوں آئے دوزخ میں، تم کیوں آئے؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم کو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ ولم نک نطعم المسکین، اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم کسی مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دوزخ میں لائے گئے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کا انکار کر بیٹھے تھے اس لیے دوزخ میں آئے۔ الگ الگ کیٹیگری ہے جہنمیوں کی۔ میرے عزیزو، بات طویل ہے لیکن میں صرف اتنا احساس دلانا چاہتا ہوں، جب تمہارے پاس اتنا حسین موقع آ گیا، خاص کر دیا گیا کہ یہ عشرہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ ہے، تو کیسے دوڑنا چاہیے، کیسے بھاگنا چاہیے طلب میں کہ اے مولا میرا یہ کمزور جسم گناہ آلود ضرور ہے، نفس امارہ کا شکار ضرور ہے، لیکن مولا تیری وحدانیت کا قائل ہے،
तेरी रुबूबियत और तेरी अजमत के पुकार से ही मैं जिंदा रहा। आज मौला मेरी खताओं को दरगुजर कर दे। एक बार भी अगर तुम उसके सामने रोए तो जानते होगा क्या, क़यामत के दिन जब दोज़ख की आग भड़क करके उम्मत मुस्तफ़ा की तरफ आ रही होगी, मेरे आका फरमाते हैं उम्मती दौड़ दौड़ कर कह रहे होंगे हम नमाजी थे, कोई कह रहा होगा हम हाजी थे, कोई कह रहा होगा हम खैरात करने वालों में से थे। जहन्नम की आग रुकती नहीं है, तेज़ बढ़ती चली जाती है। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम एक प्याला पानी का लाकर हुजूर की बारगाह में देते हैं, अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, ये उस आग पर आप छिड़क दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस प्याले पर जो पानी था उससे आग के ऊपर छिड़कते हैं तो आग ठंडी हो जाती है, काफ़ी दूर चली जाती है, उम्मत बच जाती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे पूछते हैं ऐ जिब्राइल ये कौन सा पानी है? जिब्राइल कहते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत के वो लोग जो तन्हाई में अपने रब को याद करके रोते थे, उनके आंसुओं का पानी मैंने जमा कर लिया था। अल्लाह करीम को बड़ा पसंद है वो आंखों से निकला हुआ कतरा, मैंने आपकी उम्मत के उन खशियत रब्बानी में रोने वालों के आंसुओं को जमा किया और आपकी बारगाह में आज पेश कर दिया। इसीलिए फरमाया गया कि खौफ खुदा से रोने वाली आंख को अल्लाह ताला दोज़ख में नहीं जलाता, दोज़ख में नहीं जलाता। एक आंसू का कतरा दोज़ख की आग को ठंडा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन जब दिल सख्त हो जाए तो कहाँ का आंसू, कौन से आंसू? जब दिल पत्थर की तरह हो जाए तो कौन से आंसू? हमको किस बात की पड़ी है? हाँ, अगर 4 रुपये गुम हो जाए तो आंखें रोने लग जाती हैं। देखो अभी अगर तुम्हारा मोबाइल, घड़ी, पर्स गुम हो जाए तो रोने लग जाओ, घर में किसी के साथ कुछ हो जाए तो रोने लग जाओ। दुनियावी चीजों में तो हमारा दिल लगा हुआ है, हमारी आंखें बहती भी हैं तो दुनिया के खोने पर रोना, दुनिया के जाने पर। हमारी औलाद भी दुनिया है, हमारी बीवी भी दुनिया है, हमारे माँ बाप, ये सारी दुनिया है जिनके गम में तो हम रो लेते हैं। लोगों यहाँ तो हमने देखा है झूठी दोस्ती है, झूठी दोस्ती है। किसी दोस्त की दूरी पर ही पता नहीं कितने कितने दिन रोते हैं, जबकि वो दोस्त न तुम्हारी कब्र में बैठने को तैयार है, न हश्र में तुम्हारी शफाअत के लिए तैयार है। हम ऐसों के लिए तो रोते रह गए, लेकिन जो तुम्हारे लिए जान से ज्यादा करीब रसूल है, क़यामत के दिन अना लहा पुकार रहा हो, उस रसूल के लिए हम कब रोए थे? उस रसूल के फिराक में हम कहाँ रोए? ये हम लोगों में से थोड़ी ना है, वो अलग लोग थे जिन्होंने पुकारा था तनम फरसूदा जहां पारा से हिजरा या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, आपकी जुदाई के गम में मेरा तो जिस्म फटा जा रहा है। वो अलग लोग थे, वो अलग लोग थे। आज हमारे गम के आंसू किसी और के लिए हो जाते हैं। इसीलिए बदलो मेरे अजीजों, आखिरी अशरा खत्म होने से पहले पहले अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दो और यूं कहो कि मौला, अब हम में से किसी को ये नहीं मालूम कि ये अशरा खत्म होने के बाद हमारी जिंदगी में दूसरा रमजान रखा भी है या नहीं पता। इस रमजान का चांद खत्म हो जाए, शव्वाल आते ही ये सातें खत्म हो जाएंगी आपकी। इसके बाद एक जुमा बच गया आपके पास, आखिरी जुमा, ये एक हफ्ता रह गया और उसके बाद रमजान खत्म होगा और कोई गारंटी नहीं है अगला रमजान तुम देखोगे। पिछले रमजान जिन्होंने मेरे से मुसाफा किया था, जो मेरे साथ बैठे थे, आज वो कब्रस्तान में हैं। मैं जानता हूँ, मैं जनाजा उठाया हूँ, मैंने जनाजा पढ़ा है। जो रमजानुल मुबारक में बिल्कुल सेहतमंद थे, लेकिन इस रमजान तक उनकी ज़िंदगी नहीं रखी गई थी, वो जा चुके। लेकिन मैं कहता हूँ जाना तो मुझे भी है, जाना तो आपको भी है। हम में से ये नहीं मालूम कि आखिरी रमज़ान को हम कद्र के साथ गुजारें या इसी तरह बेकदरी में गुजारते हैं। मैं बच्चों से कहता हूँ ये प्लान करना, ये मंसूबे करना छोड़ दो। आज की रात कितनी गप्पें लगाएंगे, आज की रात कितना खेलेंगे, आज की रात टाइम कैसे बिताएंगे। मेरे अजीज़ों, आज की रात सोचो ये कि मेरे मौला को कैसे मनाऊंगा। हर रात ये सोचो कि मेरे रब को आज कैसे मैं मनाऊं। वो किन अल्फाज से मानता है, वो किन बातों से रब तबारक व तआला खुश होता है। इस तमन्ना और इस फिराक में रहो। बहरहाल अल्लाह करीम की बारगाह में यही दुआ करता हूँ कि मौला, हम अगरचे तेरी जन्नत में जाने के काबिल नहीं, लेकिन मौला
تیری دوزخ کا عذاب سہنے کے بھی قابل نہیں۔ بس مولا بات اتنی سی ہے، تو اگر فضل کر دے تو ہم گنہگار بھی تیری جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوى على نار الجحیم فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، فاغفر ذنوبی بفضل جودک یا اللہ، وآخر دعوانا الحمد